قاری محمد منیر صاحب نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب و ذہان کو روشن فرمایا۔ حضرت ذیوالفقار قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو سمجھنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ جب سمجھے تو یقین کریں کہ آپ کسی نہ کسی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ نور ہے۔ ایسی بات یہ قرآن جو ہے یہ نور ہے۔ حضرت ذیوالفقار توجہ فرمانی ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ حقیقت کے سچی صدا بو لے آئے، زبان نبی جو خدا بو لے آئے، رضا وہ سارے لفظ قرآن بن گئے، جدو بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے۔ حضرت گرامیہ قدر پہلے جتنے بھی نبی آئے ایک مخصوص جگہ تھی، آپ نے پڑھا ہے علماء سے سنا ہے، ایک مخصوص جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کا حکم ہوتا ہے کہ کوہ پہ آنا پڑے گا، اگر تم نے جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے اس کو اگر تم نے حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے تم کے اوپر نازل کرنا ہے تو ایک مخصوص جگہ تھی، وہ کوہ طور تھا۔ لیکن جب باری آئی نا آمینہ کے لال کی، ایک مخصوص جگہ نہیں تھی، اگر میرے نبی پاک مکہ پاک میں ہے تو قرآن مکہ پاک میں آ رہا ہے، اگر میرے نبی پاک مدینہ پاک میں ہے تو قرآن مدینہ پاک میں آ رہا ہے، میرے نبی پاک غار ہیرا میں ہے تو قرآن غار ہیرا میں آ رہا ہے، میرے نبی پاک اگر یاروں میں ہے تو قرآن یاروں میں اتر رہا ہے، میرے نبی پاک اگر اپنے پیاروں میں ہے تو قرآن پیاروں میں اتر رہا ہے، اگر میرے نبی پاک صدیق اکبر کے ساتھ چل رہے ہیں تو صداقت کی بات صحیح اور میرے آقا کی گواہی دینے والے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت ایک ایک لفظ گواہی دے رہا تھا کہ میرا نبی حق ہے، میرا نبی سچ ہے۔ ایسے نہیں بات بنے گی، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے سبحان اللہ۔ اگر خدا کی عزت کی قسم قرآن اتنی محبت اور اتنی عظیم کتاب ہے جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا، کیسے کیا؟ حضرت گرامی قدر ادھر میرے نبی پاک کے ہاتھ بلند ہے، ادھر حضرت عمر فاروق اپنی بہن کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن میرے نبی پاک کی دعا جب آسمانوں سے ٹکراتی ہے وہی سیدنا عمر فاروق اپنی بہن کو کہتے ہیں یہ قرآن مجھے بھی تو پڑھا، یہ قرآن کی شان ہے۔ میں صرف قرآن کی عظمت پر، قرآن کی شان پر ایک ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت گرامی قدر پوری کی پوری زندگی سیدنا عمر فاروق کی تبدیل کرنے والی قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ جب باری آئی نا سیدنا عثمان غنی، بولو سبحان اللہ۔ آپ نے یہ توجہ کرنی ہے، میرے نبی کے جتنے صحابہ کرام ہیں سارے سچ ہیں، سارے حق ہیں، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے میرے نبی کے سارے صحابہ حق ہیں، سچ ہیں۔ حضرت گرامی قدر آج کے پرفتن دور میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ کیا تربیت ہے؟ میرے نبی کے چاروں یاروں کا ان کو دل میں، ان کے دل میں جگہ بنانی پڑے گی، اہل بیت اطہار کی جگہ ان کے دل میں روشن کرنی پڑے گی۔ تیری قبر بھی سونی بن جائے گی، میری قبر بھی سونی بن جائے گی۔ توجہ فرمانی ہے، جب باری ہے نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی شان دیکھیے، مقام دیکھیے، پوری جتنے بھی سلطنت تھی، جتنے بھی حکمران تھے، جہاں جہاں صحابہ کرام تھے، ایک ایک ورق کو اکٹھا کیا، پوری کتاب کو مکمل کیا اور مکمل کر کے قرآن پاک کو ترتیب دیا۔ یہ اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جاتا ہے، پھر آپ کو لقب کیا دیا، جامع القرآن کا لقب صاحب پانے والے صحابی رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب توجہ فرماری، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا، بولیے سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر سیدنا علی المرتضی شیر خدا
پوری کائنات کا ایک ایک قاری جب قرآن پڑھتا ہے الحم کی الف سے شروع کرتا ہے والناس کی سین تک، ایک رات چاہیے قرآن مکمل، ایک رات مکمل قرآن مکمل۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کرنا ہے 22 یا 30 طلبہ کرام پڑھیں گے قرآن مکمل، قرآن خوانی مکمل۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان یہ ہے، پہلا قدم گھوڑے کی رکاب میں ہوتا ہے، الحم کی الف سے قرآن شروع کرتے ہیں، دوسرا قدم جانے تک پورے کا پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، مولا علی پاک اتنی شان، اتنا مقام، پہلا قدم گھوڑے کی رکاب میں ہوتا ہے، الحم کی الف سے شروع کرتے ہیں قرآن، دوسرا قدم جانے تک قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن کی، میرے تخیل کو یہ بات کا اقرار کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے۔ اب جواب سننے کے بعد حضور کا ہر غلام دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی داد دے گا۔ توجہ فرمانی ہے، مولا علی پاک نے فرمایا لوگو تمہاری زبانیں قرآن پڑھتی ہیں، مولا علی کے جسم کا بال بال قرآن پڑھتا ہے۔ یہ شان ہے مولا علی پاک کی۔ حضرات گرامی قدر بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ اگر ایک ایک صحابی رسول کا میں یہاں پر ذکر کروں تو میرا جو الفاظ ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جتنے احباب ہیں نعروں میں استقبال کریں گے، جناب محمد رضوان صاحب، رضوان منظور صاحب سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور حضور کی عظیم اور کریم بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جتنے احباب ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعروں میں استقبال کریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ فرمائیں، یار میرے نبی کو پکارنا ہے۔ کوئی نعرہ کوئی سیاسی تو ہے نہیں، یہ وہ نعرہ ہے جس کی آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا۔ یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، بہت ہی سمپل کہ یا رسول اللہ میری جان بھی حاضر۔ لبیک میں نہ ہوتا پکارنا تو ہم میرے آقا کو پکار رہے ہیں بابا، تو اس میں شرم والی بات تو نہیں ہے، نہ یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو تیری اور میری قبر میں تیری اور میری پہچان بنے گا۔ تو اب اس میں شرم ساری کی بات نہیں ہے، تڑپ کر بولنا ہے لبیک